لگا ہوں. میرے ہاتھ میں یہ کتاب تفسیر قرآن ہے، اور یہ تفسیر وہ ہے جو الحمد سے والناس تک صرف حضرت ام عائشہ کی تفسیر ہے. انہیں کہتے ہیں تفسیر العائشہ، تفسیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عربی نسخہ تھا، نایاب تھا، اللہ جزائے خیر دے. یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مولانا امداد اللہ انور صاحب کو، انہوں نے اس کا مستقل اردو ترجمہ بھی آج کل لکھ دیا ہے. میں آپ کی خدمت میں اس سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں کہ اماں عائشہ نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اماں تو گھر کی عورت ہے نا، یہ تو بیٹی ہے نا، اور وہ والد ہے جس کے لیے آیت اتری ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے نا کہ واقعہ کیا ہے. تو ابو بکر تو چشمدید ہے اس واقعے کے، اور اماں عائشہ کہتی ہے جو بچپن میں سنا کرتی تھی تو ابو کیا فرماتے تھے. ذرا توجہ کرو، میں اماں عائشہ کے زیادہ جملے نہیں پڑھوں گا، مختصر بات کروں گا، پھر میں نے حدیث پاک پہ آنا ہے. توجہ. اماں عائشہ فرماتی ہیں یہ جو آیت اتری ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے. ان کے بارے میں کیا کیا باتیں ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی بات سنو، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقوم جلوس علی بابہ فاخذ حفنۃ من البطحاء فجعل یزرها علی رؤوسهم ویتلو یاسین. حضور گھر میں تھے، کافروں نے گھیرا لگا لیا، رسول اللہ باہر نکلے، مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین پڑھی اور یوں پھینکی کافروں کی طرف. ایک مٹھی، کوئی ٹریکٹر مگا کے ریڑا نہیں پھینکا تھا، وہ ہر قبیلے کا ایک سردار آ کے 100 بندے جمع اور گھیرا دیا ہوا ہے. ہر قبیلے کا کیوں آیا؟ کہ اگر کوئی ایک قبیلے والا حضور کو قتل کرے گا تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا. اب ہر قبیلے کا بندہ آئے تو یہ بنو ہاشم کن کن سے لڑیں گے؟ سارے پہنچو. یہ شیطان کا مشورہ تھا، شیخ نجدی جس کو کہتے تھے، اور اس نے دار الندوہ میں آ کے ابو جہل کو یہ مشورہ دیا تھا. تو 100 بندے آ کے حضور کے گھر کو گھیرا دیے ہوئے. ہجرت کی رات حضور نکلے اور یاسین والقرآن الحکیم وہ پڑھ کے پھونک دی. وہ کہتے ہیں نا لوگوں نے تو ایک مرن دی گولی پڑی ہوئی، مرو تو سورہ یاسین پڑھو جیسے. حالانکہ سورہ یاسین تو کتنے موقعوں پہ استعمال ہو رہی ہے. تو سورہ یاسین پڑھی اور یوں پھینکی. ومضا، اور حضور چل پڑے. فرمایا شاہت الوجوہ، چل پڑے. انہی لوگوں میں جو حضور کے انتظار میں تلواریں اٹھا کر ٹھہرے، اور حضور چل پڑے ہیں. فقال لهم قائل، جب حضور گزرنے لگے نا، آخری بندے کو یاد اس وقت آیا جب حضور کہیں کی کہیں پہنچ چکے تھے. میں نے تو دیکھا تھا کہ حضور گزر رہے تھے. یہ اس وقت یاد آیا. ذوق تازہ ہے آپ کا؟ بولیے، تھک تو نہیں گئے؟ میں نعرہ تو نہیں آگا. جزاک اللہ. توجہ، میں نے اس لیے پوچھا، میں نے کہا یہ نہ ہو ہے تو علمی بات لیکن میں سے عوامی لہجے میں عرض کر رہا ہوں، کہیں آپ سمجھ نہ سکو. سمجھ رہے ہو نا؟ جزاک اللہ. تو جب حضور آخری بندے سے گزرے تو اس نے دیکھ لیا تھا اس گھیرے میں سے، لیکن اسے یاد اس وقت ہے جب حضور کہاں کے کہاں پہنچ گئے. تو اس وقت اس نے ساتھ والے کو ہلایا، کیونکہ اللہ نے ان پر بے ہوشی طاری کی، آنکھیں بند کی ہیں. ساتھ والے کو ہلا کے کہتا ہے، یہ اماں عائشہ کے لفظ ہے، فقال قائل ما تنظرون، کس کا انتظار کر رہے ہو، کیوں ٹھہرے ہو؟ تو اس نے کہا ویحک، اوے تیرا نقصان اور تیرا، اس کو سریکی میں کہتے ہیں لوگ تھی بھی. ویحک کا یہ معنی ہے وہ تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے نہیں پتا ننظر محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے. تو یہ اپنے فوجیوں میں سے. تو اس وقت وہ کہنے لگا واللہ قد مر بینا، اللہ کی قسم وہ تو ہمارے اندر سے گزر کے ہی چلا گیا ہے. اس وقت اس نے بولا، تو انہوں نے کہا واللہ ما ابصرنا، ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں ہے، کب گزرا؟ قاموا، وہاں سے اٹھے، ينفذون التراب عن رؤوسهم، سروں کو دیکھو تو مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اوپر. وہ جو مٹھی پھینکی تھی اس کو ہلایا، اور اس وقت رسول اللہ کے پیچھے بھاگے. یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ اور ابو بکر صدیق غار میں پہنچ چکے تھے. اور اماں عائشہ کہتی ہے اتنے وقت میں ضربت العنکبوت علی بعضها بعضها علی بعض، اس وقت عنکبوت مکڑی نے جالا بھی تن دیا تھا، کبوتری نے انڈے بھی سامنے رکھے ہوئے دے دیے تھے. تو یہ بھاگے ادھر 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 ادھر، بھاگتے بھاگتے تو اس پہاڑ پہ چڑھ گئے. جب چڑھے وطلبته قریش اشد الطلب، انتہائی سختی میں حضور کو ڈھونڈنا شروع کیا. اشد الطلب کا آج کے زبان میں ترجمہ ہوتا ہے ایمرجنسی نافذ کر دی، ایمرجنسی نافذ کر دی. ڈھونڈو یار کہاں،
ایمرجنسی کا معنی ہوتا ہے باپ سے پوچھے بغیر بیٹا نکل پڑے، بس پتہ ہے یہ کچھ میں نکلو، بس ایمرجنسی نافذ کر دی، یوں حال ان نے کر دیا۔ ایک آج کل اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ جو ڈاکٹر چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں واپس آ جائے، اور جن نے چھٹی کرنی ہے وہ نہ کریں، اسے کہتے ہیں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اشد الطلب حتی انتہت الی باب الغار، پہنچتے 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 وہ غار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ فقال بعضهم، انہوں نے کہا اس غار کے اندر تو نہیں ہوں گے حضور؟ تو اس وقت ان میں سے ایک بندے نے کہا فَيْحَكُمْ إِنَّكُمْ عَلَيْهِ لَأَنْكَبُوتًا، اور تمہاری ستیہ ناس ہو، اس کے اوپر تو مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے قبل میلاد محمد، اس کی پرانی حالت کو دیکھو، ایسا لگتا ہے حضور کی پیدائش سے پہلے ہی بنا رہی ہو۔ تو یہ ان لوگوں کو اندھا کر دیا گیا۔ اور اس پہ ایک واقعہ مزید عرض کروں، وہ کھوجی آیا تھا نا، قائف، اسے عربی میں کہتے ہیں قائف، بڑی کاف سے، کھوجی، سوراخ لساں، جو پاؤں کے نشانات دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں پہ چل رہے تھے اس وقت، تاکہ پتہ نہ چلے کہ پورا پاؤں کس کا ہے۔ تو بہرحال دو بندے تو تھے نا، تو کھوجی نے پاؤں دیکھا، یہاں سے نکلے، یہاں سے نکلے، یہاں سے نکلے، اوے یہ تو ابو بکر کے پاؤں بھی ساتھ ہو گئے ہیں، یہ اچھا، یوں دیکھتے دیکھتے دو بندوں کے پاؤں ہو گئے۔ انہوں نے کہا آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو۔ ایک جگہ پہ آ کے کھوجی نے کہا بابا میرا علم جواب دے گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ انہوں نے کہا یار میں بڑا حیران ہوں، میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے، یہ دو پاؤں پیچھے سے آ رہے ہیں، ایک پاؤں نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، وہ ختم ہو گیا، آگے ایک ہی پاؤں جا رہا ہے۔ دوسرے بندے کو زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کہاں گیا؟ میری تو عقل جواب دے گئی ہے۔ عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، یہ بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے تمہاری عقل جواب دے گئی، ہم نے محمد کے بچپن سے لڑک پر اور جوانی دیکھی ہے، اور صدیق کی اس کے ساتھ یاری دیکھی ہے، بتا یہ جو پاؤں کے نشانات اکیلے آگے جا رہے ہیں کس کے ہیں؟ تو نشان بتا دے کس بندے کے، ہم جواب دے دیں گے۔ وہ کہنے لگا یہ تو وہ نشان ہے جو صدیق کے گھر سے لگنا شروع ہوئے تھے۔ کہ بس سمجھ آ گیا ہے اس بندے نے نبی کی تھکاوٹ دیکھ کے حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا، حضور کو کندھوں پہ، یہ وہ بھی مانتے تھے یار ہے، وہ بھی مانتے تھے بنایا ہی اس کے لیے گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی آگے چلو، تو اندازہ لگاؤ یوں گئے ہیں۔ اما عائشہ کا ایک اور واقعہ، حضرت اما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قال ابو بکر، مجھے والد صاحب فرمایا کرتے تھے لو رأیتنی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیدنا الغارہ، اے کاش عائشہ تو وہ وقت دیکھتی جب میں اور حضور غار کے اوپر چڑھ رہے تھے، فاما قدما رسول اللہ فتنفطرت دمن، حضور پاک کے پاؤں مبارک سے خون بہنے لگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ ان رسول اللہ لم یعود بالحیفہ، حضور پاک کو ننگے پاؤں اور اتنا زیادہ پیدل چلنے کی عادت نہیں تھی، نرم اور گداز پاؤں تھے، خون بہنے لگا۔ تو فرمایا وَأَمَّا قَدَمَائِي فَعَادَتْ، ابو بکر کہتے تھے میرے قدموں کو تو عادت تھی خدمت کر کر کے نبی کی، میرے قدم نہ بنے یوں۔ تو صفوات عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے نبی کو یوں اٹھا کے چل پڑا۔ اما فرماتی ہیں ایک واقعہ ہمیں ابو یوں بھی سناتے تھے، توجہ رکھنا ذرا، وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے، فرماتے اما عائشہ اپنا واقعہ بتاتی ہیں، فرماتی ہے لم آکل ابویہ قط الا وہما یدینان الذین لم یمر علینا یوم الا یأتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار بکرۃ وعشیہ فلم مبتل المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا نحو ارض الحبشۃ حتی اذا بلغ برغ الغماد لقبہ ابن الدغنہ وهو سید القارہ فقال این تريدین این تريد یا ابا بکر فقال ابو بکر اخرجنی قومی فاريد ان اصیح فی الارض فاعبد ربی۔ یہ مکمل تفصیل ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک وقت یوں نکلنے لگے کہ میری قوم تو مجھے اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتی، تو کافروں کا بڑا سردار ابن الدغنا آیا، اس نے کہا ہمارا شہر نہ چھوڑ، ابو بکر تو ہمارے لیے بڑا محترم ہے، تو واپس آ۔ اور اس نے لفظ بولے، توجہ رکھنا، انہوں نے کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکرلا وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق
تو بوجھدار کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، غریب کا امداد کرتا ہے، مہمان کا اکرام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتا ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ ڈیرا کے دوستو، یہ وہ لفظ ہیں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو تسلی دی تھی تو یہی لفظ بولے تھے، یہ وہ لفظ ہے۔ تو کہتے ہیں صدیق واپس آئے اور رہ گئے، عبادت کرنے لگے، اور اس عبادت کے اندر کانا یصلی ویقرأ القرآن فیجتمع علیہ نساء المشرکین وابناءہم۔ صدیق قرآن کا درس بھی دیتے، نماز بھی پڑھتے، تو راہ جاتی عورتیں بھی رک جاتی، مشرکین کے بچے بھی رک جاتے، سنتے۔ تو وہ کافر آئے ابن الدغنہ کے بعد، انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، یہ تو جا رہا تھا ہمارا شہر چھوڑ کے، تو اسے واپس لے آیا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور اپنی ذمہ داری پہ لایا ہے، جاؤ اس سے بات کر کے نماز اپنے گھر میں پڑھے، لوگوں کے سامنے واز نہ کرے۔ اس کا معنی ہے کافر اس دین پہ راضی ہے کہ نماز روزہ گھر میں کرو، کافر کو نہ للکارو، اس پہ وہ راضی ہے۔ جب ان کی قوت کو للکارا جائے گا، اس پہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو کہا صدیق کو گھر میں پڑھے، تو کہتے ہیں ابن الدغنہ آیا، فاتا ابن الدغنہ الی ابی بکر، ہم ایسا کہتی ہے وہ آیا اور ابو کو کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اما ترجع الی ذمتی، یا تو میرا ذمہ چھوڑ دے، پھر میں تیرے سے ہٹ رہا ہوں، جو مرضی آئے تو اسے کافر کریں گے، یا یہ بات چھوڑ دے۔ تو ابو بکر نے سینہ اٹھا کے کہا رسول اللہ کی طرف سے مجھے تسلی مل چکی، ارد الیک جوارک، میں تیرے ذمے کو کچھ بھی نہیں دیکھتا، کیوں؟ فکان من ذلک ان نصرہ بالہجرۃ مع نبیہ، مجھے اللہ رب العزت کا ذمہ کافی ہے۔ یہ صدیق اکبر نے اس وقت بھی چھوڑ دیا۔ یہ چند وہ واقعہ تھے اس آیت کی ذیل میں جو حضرت ام عائشہ نے سنا۔